السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو اچھی طرح علم ہے دیش کے حالات بھی اور بیرون ممالک کے حالات بھی۔ ایک ہی چیز کہوں گا میں، آپ لوگ تلاوتیں کریے، نمازوں کی پابندی کریے، اس روٹھے ہوئے رب کو مناتے رہیے، اس معنی تک، روٹھے ہوا رب معنی تک آپ لوگ اپنی دعائیں مسلسل کرتے رہیے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ اس کو ناراض مت کرو۔ اس کو ناراض کرنے کی وجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ضلالت اٹھانی پڑی، اس لیے کسی کو تکلیف مت دو، صحیح راستے پہ چلو، اچھے راستے پہ چلو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کسی کو بات تو کڑوی دکھے گی، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ غریبوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر ظلم مت کرو، اپنی طاقت آزمائی مت کرو، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو تم لوگ جو حرکتیں تم لوگ بولے تو میرا مطلب ہے کرنے والوں کے لیے، جو بعض لوگ جو دادا گیری کرتے ہوئے جو قتل گاری کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، یا انہیں نہیں دیا واپسی نہیں ہوئی، اس کی ریٹرن نہیں دیا انہیں، قرضہ لے کے یا کچھ بھی لے کے، یا زمین کے کوئی مسئلے میں کسی کی جان لے رہے ہیں، یہ کہاں سے سیکھے تم نے؟ یہ کس نے بتایا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو؟ کسی کی جان لینے سے کیا تم کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ یا تمہارا قرضہ اگرچہ وہ دینا بھی ہے تو وہ مل جاتا ہے؟ ارے تم ایک کا قتل ہے، اس کے ساتھ 10-12 جانے لگے ہوئے رہتے، تم 10-12 کا کر رہے ہو، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تم کو، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ارے کیا سمجھ کے تم لوگ کرتے ہو یہ غلط کام؟ یہ غلط کام میرے بھائیوں مت کرو۔ میں یہ ان کو بول رہا ہوں، یہ ان کے لیے میسج ہے جو یہ دادا گیریاں کر رہے ہیں یا خاطر گیری کر رہے ہیں۔ اتنے قتل عام ہو چکے ہیں ہمارے پاس، میں بیان نہیں کر سکتا، اور سب آپس میں لڑکے مر رہے ہیں، اور بہت فخر سمجھ رہے ہیں انہیں وہ بننے کے لیے، روڈی شیٹ بننے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بہت 30 مار خواہ سمجھ رہے ہیں، یا بہت بڑا ایک ایوارڈ ملنے والا ہے، ایک اخراج ملنے والا ہے سمجھ رہے ہیں۔ ارے خدا کی لعنت زندگی بھر رہتی ہے، اگر سے تم کسی کی جان لے رہے ہیں، کسی کو اختیار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے تم کو کسی کو ایک چرپٹا پہ مارنے کا، کسی کو گالی دینے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ بحث اور اونچی آواز میں بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ تم طاقتور ہو؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں مت کرو، میرے عزیزوں مت کرو، اور برا مت مانو آپ کا یہ بھائی یہ بات بول رہا بول کے، میں تمہارے اچھے کے لیے بول رہا ہوں۔ آج تم موقع کس کو فراہم کر رہے ہیں یہ بھی سوچو، اور تم گنہگار ہو رہے ہیں، اور کتنے جانوں کے تم وہ بن رہے ہیں، سمجھے؟ ایک آدمی کو تم اگرچہ غلط کرتے ہو اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کتنے جانے جڑے ہوئے رہتے، وہ نہیں سوچ رہے تم لوگ، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کو۔ تو مت کرو ایسا۔ آپ لوگوں سے یہ بھائی کے درد مندانہ اپیل ہے، ایک درخواست ہے، یہ مت کرو، غلط کام میں چھوڑ دو، توبہ اللہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ گناہ عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ لوگ، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ارے اگرچہ تم آج کسی کو تکلیف دیتے ہو یا کسی کی جان لیتے ہو، خدا کی قدرت ہل جاتی ہے۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیا حاصل ہوگا تم کو؟ یہ دادا گیریاں، یہ جو ہے سو یہ قتل گیری، یہ اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ تم کو ملنے والا کیا ہے؟ میرے کو یہ بتائیے۔
وہی اپنے اعمال سدھارو، نمازوں کی پابندی کرو، خود بخود خیر و برکت ہوگی تمہارے کاروبار میں بھی، تمہارے روزگار میں بھی۔ اگرچہ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں تم تو اس میں برکت ہوگی، کچھ حلال کا اگرچہ کماتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے لاتے ہیں تو وہ جو ہے سو تمہارے لیے بہت بڑی برکت ہوگی۔ مت کرو غلط کام، کیونکہ اتنے میرے کو وہ آ رہے ہیں، ابھی آپ کچھ بولیے بھائیوں کو، آپ کی سنتے، بے شک سنتے، بے شک سنتے، میرے کو یقین ہے، کیونکہ میرے عزیز ہیں آپ لوگ، میرے بھائیاں ہیں، آپ لوگ برابر عمل کرتے الحمدللہ، یہ تو میرے کو خود بھی بھروسہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، مت کرو غلط کام، اور غلط کام کرنے کے جو کرے ہوئے ہے توبہ کرو، توبہ کرو، بہت بڑا گناہ کرے ہوئے، گناہ عظیم ہے۔ تم کسی کی جان لینے سے طاقتور نہیں بنتے، کسی کی جان لینے سے طاقتور نہیں بنتے، تم لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے اور آخرت میں تو چھوڑو، انگار کے ڈلوں پہ رہتے تم لوگ، جلتے رہو گے، جلتے رہو گے، چلاتے رہو گے، چیختے رہو گے، معافی نہیں ملے گی تم کو۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور غلط کام مت کرو۔ غلط کام کرنے سے پہلے سوچو کہ تمہارے کو اس کے کیا نتائج نکلنے والے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں ایسا بول رہا ہوں یا ایسا بولا یا تاکید کر رہا، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، بلکہ آپ لوگ برا مت مانو، آپ لوگ میری جان ہے، میرے بھائی ہے، میرے عزیز ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو بولنا میرا میں فرض سمجھتا ہوں۔ حالانکہ میرے کو 1 ڈیڑھ 2 مہینے سے کنٹینیو بول رہے ہیں، ابو بھائی آپ کچھ بولیے، ابو بھائی آپ کچھ بولیے بچوں کو، برابر بھائی، اگرچہ میرے بھائیاں غلط کریں گے تو برابر بولوں گا یہ غلط ہے، غلط راستے پہ مت چلو، کسی کو کام آنے والا نہیں ہے یہ، کام آنے والے تمہارے اپنے اعمال ہے۔ اگرچہ تم اچھے اعمال کرو گے تو میں بتا رہا ہوں دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ بہرکیف برا مت مانو، اگرچہ آپ کے کسی کے دل کو ٹھیس لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں بھائی، سمجھے؟ میرا کام آپ لوگوں کو سمجھانا، بولنا، نصیحت کرنا ہے، مانے آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے، نہیں مانے تو آپ لوگوں کی مرضی کی بات ہے۔ چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل جل کے رہیے۔ اور ان شوہروں کے لیے بھی ایک میسج ہے جو اپنے بیویوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، یہ نکال دو ذہنوں میں سے، یہ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس بھی تمہاری بہن ہوگی، بہن نہیں تو آنے والے ٹائم میں تمہاری بیٹی ہوگی، بیٹی بھی کسی کے گھر جائے گی، تو تم اپنی بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کریں گے، غلط کریں گے تو تمہاری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا، تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے مت کرو۔ اپنی عورت کو، اپنے شریک حیات کو اپنی دوست بناؤ، زندگی کا ہر وہ چیز اس کے ساتھ بانٹو، اپنی بیوی کے ساتھ فراڈ مت کرو، اپنے بیوی کو دھوکہ مت دو۔ تم اگرچہ کوئی گناہ بھی کرے ہوئے ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرو، تم کو آخرت میں اس کا بہت بڑا ایک وہ ملے گا، تمہارے گناہیں بھی کم ہوں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو، اپنی اولاد کے ساتھ اچھے رہو، اپنی اولاد کو صحیح تاکید کرو، صحیح نصیحت کرو، نماز پڑھنے کی عادت ڈال دو، اور گھروں میں قرآنوں کو بند مت رکھو، قرآن کھولتے رہو، پڑھتے رہو، بہت بڑا گناہ ہے قرآن ایسا مہینوں بند رکھیں گے، سالوں بند رکھیں گے، رمضان آیا تو ہی کھولیں گے، پھر رمضان جاتے بند کر کے رکھ دیں گے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم یہ تکلیف میں اسی لیے ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے بیویوں کے ساتھ غلط سلوک مت کرو، غلط برتاؤ مت کرو، اور جو مہر باقی ہے، جو ہمارے حضرات، ہمارے بھائی لوگ
ان کا وہ پورا کرنے کی کوشش کرو، زندگی میں اچھا رہتا۔ اپنی بیوی کا جو حق ہے وہ ادا کرو، جو مہر ہے وہ ادا کرو۔ ابھی تو ماشاءاللہ ایسی استقاعت ہو گئی بھی ہے، نکاح خانے کے ٹائم پہ مہر ادا کر دیا جا رہا، چاہے 51,000 رکھو یا 1,51,000 رکھو۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جب کا جب دے دے رہے ہیں۔ جو بھائی لوگ جو نہیں دیے ہوئے، ہمارے دوست احباب جو نہیں دیے ہوئے ہیں، دینے کی کوشش کرو، ایک جگہ پہ جمع کرو، اپنے گھر کے اندر ایک غلہ رکھو یا ایک کوئی ڈبہ رکھو، اس کے اندر ڈال دو، جب پیسے پورے ہو جاتے وہ اپنی شریک حیات کو دے دو، اللہ خوش ہو جائے گا اس سے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ تم کو زندگی میں ہر وہ خوشی حاصل ہوگی جب تو اپنے بیوی اپنی شریک حیات کے ساتھ تم اپنے اعمال سدھاریں گے۔ اپنے بھی ایسے بھی بھائی لوگ ہیں، یہ بھی سننے میں آ رہا، پی کے آ کر اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے، تم دوزخی تو ہے ہی ہے، اور دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے تم لوگ۔ مت کرو، اپنی عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ، پیار کرو، وہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ وہ آپ کو کھانا بنا کے کھلاتی، وہ آپ کو کپڑے دھو کے پہناتی، آپ کی ضرورت پوری کرتی، پھر اس کو مارتے ہو پی کے۔ یہ غلط کام مت کرو، غلط حرکت مت کرو۔ اپنی بیوی کو اپنے دوست بنا کر دیکھو زندگی کیسا گزرتی ہے۔ یا اللہ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔